بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے مفتی اعظم امریکہ صاحب کی ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ جو قصہ سنا رہے ہیں بالکل جھوٹا قصہ ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس طرح کا قصہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ اور پھر افسوس یہ کہ انہوں نے ایک کتاب کا اٹھا کے حوالہ بھی دے دیا، تو اس کا بھی جواب جو ہے ہم نے ریکارڈ کرایا تھا۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی کہ وہ اس طرح سے بعض موضوع اور من گھڑت قصے نقل کرا رہے ہیں، تو بعض دوستوں نے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جن میں وہ اسی طرح کے واقعات سنا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنے سلجھے ہوئے آدمی لگتے ہیں بظاہر، چہرے پہ داڑھی ہے ماشاءاللہ سے، اور سر کے اوپر پگڑی اور جبے قبے میں ملبوس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نسبت جو ہے علماء دیوبند کی طرف بھی کرتے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا یوسف الجھانوی، ان حضرات کی طرف جو بڑی شخصیات ہیں ان کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے موضوع من گھڑت واقعات اپنی ویڈیوز کے اندر سناتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو سنتے ہیں پھر آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے کہ موضوع روایتیں بہت عام ہے، تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اسی طرح کے حضرات سناتے ہیں، لوگ سن کے پھر ان کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ ہرگز اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے۔ بار بار ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ جو آپ قصہ سنا رہے ہیں جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، بلکہ ان کی جو صحیح چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھنا بند کر دینا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ مجھے صحیح باتیں بیان کرنی چاہیے۔ عوام کی طرف سے اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی اور عوام بس جو کوئی کچھ بھی بیان کر دے رہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے سن کے پھر آگے بیان کرتے رہیں گے، تو اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں موضوع اور من گھڑت روایتیں عام ہوتی رہیں گی۔ اور یہ جو موضوع اور من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، ان کے عام ہونے سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو معتبر واقعات ہوتے ہیں، صحیح روایتیں ہوتی ہیں، ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو اس طرح کے فی الوقت 8 قصے بیان کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے ویڈیوز کے اندر بیان کر رکھے ہیں۔ 8 قصے یہاں فی الوقت میں، اور بھی تلاش کرنے پر شاید اس طرح کے واقعات مل جائے۔ میں فی الوقت 8 قصے سنا رہا ہوں جو بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے بیان کر رکھے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے ان کو دیکھ رکھا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ پھر آگے بھی شیئر کر رکھا ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں۔ بہرحال ان میں سب سے پہلا جو قصہ ہے وہ ہے ہاروت و ماروت کا۔ ہاروت و ماروت کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر بھی ہوا ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے جن کو بابل نامی بستی میں جو ہے اتارا گیا تھا۔ البتہ ان کے ساتھ میں جو یہ قصہ منسوب کر دیا گیا ہے کہ یہ ہوا کہ لوگ جب گناہ کرنے لگے تو فرشتے انہوں نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انسان تو گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں تو گناہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں، اور تمہارے اندر بھی اگر وہ مادہ رکھ دیا جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو مقرب فرشتے تھے ہاروت و ماروت، فرشتوں نے ان کو تیار کیا اور پھر ان کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کرنا ہے، لیکن شراب کے نزدیک نہیں جانا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، اس طرح کی کچھ باتیں جو ہے ان سے کہی گئی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ جو فرشتے تھے ان کے پاس میں ایک عورت آئی اور کوئی مسئلہ لے کر آئی، تو اس کا کام انہوں نے کر کے دیا۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ وہ اس عورت کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے میرے ساتھ میں گناہ کر لیجئے۔ انہوں نے منع کیا۔ عورت نے کہا کہ یا تو شرک کر لو یا شراب پی لو یا مجھے جو ہے اسم اعظم سکھا دو، اس طرح کی باتیں عورت نے کی۔ تو پھر انہوں نے جو ہے شراب پی لی فرشتوں نے، یہ سمجھ کر کہ سب سے کم درجے کا گناہ تو یہی ہے۔ جب شراب کا نشہ چڑھا اس کے بعد جو ہے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا اور شرک بھی کر لیا، اور اسم اعظم بھی جو ہے اس عورت کو سکھلا دیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ عورت اسم اعظم جب اس کو آ گیا تو وہ اسم اعظم سیکھ کر آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور یہ جو زہرہ ستارہ ہم آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں یہی وہ عورت ہے۔ تو اس طرح کے جو سارا کے سارا واقعہ ہے جو بعض تفاسیر کی کتابوں کے اندر بھی نقل ہوا ہے۔ اور پھر جو ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے ان کو لے جا کر کنویں کے اندر، ایک کنواں تھا جس کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، وہاں لے جا کے ان کو لٹکا دیا گیا۔ تو قیامت تک وہ فرشتے جو ہے وہیں لٹکے رہیں گے اور ان کو جو ہے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ ساری بکواس باتیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی میں سے ہاروت و ماروت اور زہرہ کا قصہ بھی ہے، جس کو آج کل بھی بہت سے لوگ صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض مفسرین نے غضب کیا ہے کہ اس قصے کو تفسیروں میں ٹھونس دیا ہے، مگر محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے۔
اور پھر حضرت نے یہ سارا قصہ بیان کر رکھا ہے، اور پھر حضرت نے فرما رکھا ہے کہ اس قصے کو سن کر وہ شخص جس کو حدیث سے ذرا بھی مسے فوراً موضوع کہے گا۔ اس کا طرز بتلا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی، یقیناً اسرائیلیات میں سے ہے۔ دوسرے شرعی حصص میں اس میں بہت سے اشکالات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے فرشتے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے کہ حق تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم میں شہوت پیدا کر دی جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ کرنے لگو گے، اور وہ خدا تعالیٰ کی بات کو رد کر دیں گے، نہیں ہم اس حال میں گناہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہرگز خدا کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ جس زنا کی وجہ سے یہ فرشتے معذب ہوئے، وہ عورت کیوں نہ معذب ہوئی؟ یعنی فرشتوں کو تو عذاب دے دیا گیا گناہ کی وجہ سے، ان کو تو لے آ کے کنویں میں لٹکا دیا گیا، لیکن یہ جو عورت تھی اس کو تو لے آ کے آسمان میں زہرہ ستارہ بنا دیا گیا۔ وہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر کیوں کر چلی گئی، اور ایسی مقرب کیوں کر ہو گئی؟ اور بہت سے اشکالات ہیں جن کے بیان کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ موضوع واقع ہے، لیکن آج جناب نے بڑے اہتمام سے جو ہے اس کو سنا رکھا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ قصہ بھی انہوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ابلیس جو تھا، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا کو جب وہ بہکانا چاہتا تھا تو جنت کے اندر تو وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو اب اس نے جو ہے وہ جو جنت کے اندر جو اور جانور جا رہے تھے ان سے جا کے گزارش کی، لیکن کوئی بھی ان سے کہا کہ مجھے لے کے چلو جنت کے اندر، تو انہوں نے سب نے منع کر دیا، اور جو جنت کا دربان تھا وہ اندر جانے نہیں دے رہا تھا شیطان کو۔ تو آخر سانپ تیار ہوا، اور سانپ جو تھا اس وقت وہ اونٹنی کی طرح ہوا کرتا تھا، اس کے جو ہے ٹانگیں ہوتی تھی، اور بڑا جانور جو ہے سانپ ہوتا تھا۔ تو اونٹ تیار ہو گیا، تو ابلیس جو تھا وہ اونٹ کے منہ میں بیٹھا، اور منہ میں بیٹھ کے پھر اندر چلا گیا جنت کے اندر، اور جا کر اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا کو جو ہے بہکایا۔ تو یہ قصہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اس کے جو ٹانگیں تھی سانپ کی وہ کاٹ دی گئی، چنانچہ وہ پیٹ کے بل چلتا ہے، ورنہ تو پہلے جو سانپ تھا اس کی جو ہے ٹانگیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ موضوع واقعہ ہے، من گھڑت ہے، اگرچہ بعض تفاسیر کے اندر بھی یہ نقل ہوا ہے جس طریقے سے پہلا قصہ نقل ہوا ہے، لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ فتاوی عثمانی کے اندر مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ عالیہ سے معلوم کیا گیا کہ جنت کے اندر شیطان تو نہیں جا سکتا تھا، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ پھر کیسے دیا؟ اور دھوکہ صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا یا ان کو بھی دیا؟ پہلے کس کو دیا؟ تو جہاں میں حضرت نے لکھا کہ قرآن کریم میں صراحت ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اس کام کے لیے جنت میں جانا ضروری تھا کیا؟ یعنی وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں، باہر سے بھی جو ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو جب باہر سے وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے تو اب کیوں جنت میں شیطان کو زبردستی گھسایا جا رہا ہے؟ تو یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر چاہے مفتی اعظم عمری کا بیان کر رہے ہیں کوئی اور بیان کر رہے ہوں، اس طرح کی باتیں جو ہیں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیان ہی کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت واقعات کی بیان کر دی جائے کہ جو واقعات ہیں کوئی مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، کبھی کوئی اس طرح کی بات بیان کرنی پیش آ جائے تو صراحت کر دی جائے، تاکہ ذہنوں کے اندر کم از کم یہ تو رہے کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر بیان کر رہے ہیں جو سفید مرغہ ہوتا ہے اس کی فضیلت سنا رہے ہیں کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو اس میں جادو نہیں ہوتا ہے، سفید مرغ گھر میں رکھنا سنت ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید مرغ تھا جو اذان دیا کرتا تھا۔ اب بتائیے اگر سفید مرغ رکھنا سنت ہوتا تو کیا بزرگان دین اور مشائخ کے گھروں کے اندر آپ کو سفید مرغ نظر نہ آتا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال یہ جو روایتیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں سفید مرغ سے متعلق، یہ بھی جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی بھی روایتیں مرغ سے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، سوائے ایک روایت کے۔ صرف ایک روایت ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیگا، جب تم مرغ کی آواز کو سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگو، فإنہا رأت ملکن، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو بس یہ تو ایک روایت ہے جو ثابت ہے، اس کے علاوہ اور جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں سفید مرغ کے بارے میں کہ اس کو رکھنا گھر کے اندر فضیلت ہے اور یہ فائدے ہیں اس کو رکھنے کے، وہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ایسے ہی یہ قصہ بھی آج کل بہت سے لوگ سنانے لگے ہیں، انہوں نے بھی سنا رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا رہتا تھا، گویا کا قصہ بہت سے لوگ اس کو حیات الصحابہ کے حوالے سے سنا رہے ہوتے ہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر بہت میں نے تلاش کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو غلطی سے جو ہے دوسرے طریقے سے مشہور ہو گیا ہو، لیکن کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں مل سکا۔ تو بہرحال وہ چھپ کر گایا کرتا تھا،
گاتا تھا، بجاتا تھا اور گا کر اپنا شوق پورا کرتا تھا. لوگ اسے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، فاقہ آیا، بھوک آئی. اب وہ لوگوں سے مایوس ہو کر جنت البقیع میں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، جب آواز نہ رہی تو سننا چھوڑ گئے. تو سب کی سنتا ہے، تو جب پتہ ہے کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں. تو اس نے اللہ سے فریاد کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آواز آئی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. یا بعض رات اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، بقیع میں فریادی ہے، اس کی فریاد رسی کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، دیکھا تو بڑے میاں جھاڑی کے پیچھے اپنا قصہ بیان سنا رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اٹھ کر دوڑنے لگے. فرمایا بیٹھو، ٹھہرو، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں. پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے. تو اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی. اے اللہ، 70 سال تیری نافرمانی میں گزارے تھے، تجھے کبھی یاد نہ آیا، تجھے کبھی یاد نہ کیا. جب یاد کیا تو اپنے پیٹ کی خاطر یاد کیا، تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہا. اے اللہ، نافرمان کو معاف کر دے. اور ایسا رویا کہ جان نکل گئی. تو یہ قصہ سنایا جاتا ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے ملتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک روایت ہی بیان کی جاتی ہے، انہوں نے بیان کر رکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے. تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے کہا جا رہا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں انہیں جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا. یعنی جتنے لوگوں کے نام بھی محمد ہوں گے سب جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن صحیح نہیں ہے. اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں خاص محمد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تمام کی تمام روایتیں جھوٹی ہیں. حال البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد اور کوئی آدمی رکھ رہا ہے تو یقیناً وہ باعث برکت ہے. لیکن اس کی الگ سے فضیلت بیان کرنا حدیث کے حوالے سے، تو اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو مستند اور معتبر ہو. ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، انہوں نے بیان کر رکھا ہے، یعنی اس کا عنوان یہ رہتا ہے کہ جنت میں بھی عوام جو ہوگی وہ علماء کی محتاج ہوگی. اور پھر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں. تو اہل جنت کہیں گے کہ کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. تو جب اہل جنت علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں اپنا دیدار کراؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. تو گویا کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ علماء کے محتاج ہوں گے. لیکن یہ واقعہ بھی جو ہے اس طرح سے صحیح نہیں ہے. ہاں اتنی بات درست ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ سوال کریں گے کہ تریدون شیئا ازیدکم فیقولون الم تبیض وجوہنا. اللہ جب پوچھیں گے کہ کیا اور چیز تمہیں دینی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں رہ گئی. تو لوگ کہیں گے، اہل جنت کہیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے، اور ہمیں آگ سے محفوظ کر دیا ہے، نجات دے دی ہے. تو اب حجاب جو ہے وہ چھٹے گا. فما اوتوا شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم عز وجل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور گویا کہ وہ سب سے محبوب چیز ہوگی اہل جنت کے نزدیک. تو یہ روایت تو موجود ہے، لیکن وہ جو علماء کے حوالے سے قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ علماء کے محتاج ہوں گے جنت میں لوگ، وہ قصہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی یہ انہوں نے بیان کر رکھا ہے کہ نیور ویئر بلیک شوز. بلیک شوز بالکل نہیں پہننے چاہیے. کالا جوتا ہرگز نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ اس سے غم بڑھتا ہے. بعض صحابہ کرام کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ زرد اور پیلے رنگ کا جو جوتا ہوتا ہے اسے پہننا چاہیے، اس سے غم دور ہوتا ہے. اب ساری دنیا کے لوگ جو کالا جوتا ہی پہن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تو اس سے منع کیا گیا ہے، کالا جوتا جو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر کہ کالا جوتا جو استعمال کیا جائے نہ کیا جائے. تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، حدیث کے اندر کوئی اس طرح کا مضمون نہیں آیا ہے. ہاں کوئی آدمی ویسے ہی عقیدتاً نہیں جیسے بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ وہ کالا جوتا نہیں پہنتے تھے، تو ٹھیک ہے. کوئی اگر اس خیال سے نہیں پہن رہا تھا کہ غلاف کا جو رنگ ہے وہ کالا ہے تو میں اس کے احترام میں نہیں پہن رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک حد تک گنجائش ہے اس کی، آدمی اس طرح سے کر لے. لیکن یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کالا جوتا پہننے سے یہ نقصان ہوتا ہے، پیلا جوتا پہننے سے نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں صحیح نہیں. اور کالا جوتا پہننا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جوتا پہننا نہیں بلکہ کالا جو ہے موزہ پہننا، کالے موزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کالے خفین جو تھے وہ
چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ ہدیہ کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا تھا اور ان کے اوپر جو مسح فرمایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کالے موزے استعمال فرمائے ہیں تو جو کالے جوتے پہننا پھر کیسے ناجائز ہو جائے گا، یا اس کے اندر خرابی کیسے ہو جائے گی؟ تو بالکل جائز و درست ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ایسے 8ویں روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے گلاب پیدا کیا گیا ہے. اس کو بھی انصاف نے بیان کر رکھا ہے، اور بھی بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت القاتم علیہ فرماتے ہیں کہ گلاب کے پھول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور پسینے کے حوالے سے جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، مثلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ جب غزوہ احد میں زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا کیا گیا ہے. یہ ہے کہ سفر معراج کے دوران گلاب کی پیدائش ہوئی. تو اس طرح کی جو بھی روایت لوگوں کی زبانوں پر ہیں وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں. ان کو بیان کرنا، ان پر یقین رکھنا، ان کو پھیلانا اور عام کرنا سب ناجائز ہے، لیکن یہ پھیلا رہے ہیں لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیث گھڑنے پر سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے. اس شہر مسلمان کو منگھڑت روایتوں سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بجائے خود ایسا خوشبودار تھا کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں حیش تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو تھا اس کی بڑی خوبیاں ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی خوشبو تھی ظاہر ہے. لیکن یہ کہنا کہ گلاب جو ہے اس پسینے سے جو ہے پیدا کیا گیا تھا، تو چونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے اس لیے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 8 واقعات ہیں جو انہوں نے بیان کر رکھے ہیں، اور بھی بہت سے حضرات ان باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہرگز ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف وہی بات منسوب کی جا سکتی ہے جو مستند ہوگی، معتبر ہوگی. جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے واقعات بیان کرنا محض اس لیے کہ لوگوں کو سننے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایسی بات بیان کر دی ہے کہ جو میرے علم میں پہلے نہیں تھی، اور آپ نے تو عجیب و غریب بات سنا دی ہے. تو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، مزہ دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں سنانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. صرف معتبر باتوں کے روایت کرنے ہی کا اہتمام کیا جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.